संभाल लेंगे यार. ہاں ہاں اقبال پہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک وصحابک یا حبیب اللہ. یو آر لائیو فرام نیو یارک وتھ اقبال کانٹریکٹر اینڈ عالم اسلام کی دو مشہور شخصیات جو تعارف کے محتاج نہیں اور ماشاء اللہ دے آر ورلڈ فیمس آل اوور دا ورلڈ. دے گوئنگ آل اوور فرام آسٹریلیا ٹو آل دا وے ٹو دی لاس اینجلس کیلیفورنیا. اینڈ اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے. آپ کا جو عاشقی اس کا مصطفیٰ ہے اس کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی ہر نظر بد سے بچائے آپ دونوں کو. آمین آمین. اللهم آمین. میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ علامہ مسعود صاحب بھی جوائنٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو پلیز وتھ می بیکاز ہی از اباؤٹ ٹو جوائن ان فیو منٹس. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے محمد علی سہروردی صاحب سے کہ پلیز جو بھی آپ کی مرضی ہے یو آر دی لائک انچارج. اینڈ سید ریحان قادری صاحب آپ بھی انچارج ہے. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ریسائٹ یو بوتھ آر. جس طرح باپو حکم فرمائے کہ جو ہے وہ حمد ہاں شروع یہ کر جو دیتے ہیں. اور پروگرام ہے ویسے ہاں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے تو وہ ہے پہلے حمد ہو جائے اس کے بعد بھی آپ کی مرضی. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری سبحان اللہ. نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. اور نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سر، بھلائے کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا، بھلائے کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر، مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بچوں، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ تھے ماشاءاللہ. محمد علی سہروردی صاحب ابھی ہی از ان somewhere remote location where there is connection problem also, so he will be in and out. So inshallah میں ابھی سید ریحان قادری صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں جو نعت کی دنیا میں سب سے ماشاءاللہ بہت ہی برسوں سے پڑھ رہے ہیں. almost like more than 40 years he is been residing in us, and
ہمارے یہاں نیو یارک اور پورے کینیڈا اور آسٹریلیا اینڈ ساؤتھ افریقہ میں ہی از ویری ویری فیمس آلسو اینڈ آل اوور دا ورلڈ. انڈیا میں بھی ابھی پروگرام ہوا تھا جامعہ اشرف صاحب کا, اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت, آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے جامعہ اشرف صاحب بھی. تو ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ابھی سلام بھیجائے آپ کو بھی اور محمد علی بھائی کو بھی دونوں علیکم. کہ پلیز ٹیل مائی سلامس. آئی جسٹ ہیڈ اے ٹاک وتھ ہم 5 minutes ago. سو وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, ان کا سلام آپ کو. بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے یاد رکھا اور اپنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمیں شامل کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی تو آپ کے یہاں شاید روزہ ہوگا, دن کا وقت ہے آپ کے یہاں. جی ہاں, ابھی نیو 3 یارک میں. گھنٹے باقی ہیں ہمارے. اچھا, ابھی آپ کے یہاں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ابھی 6:45 ہیں, 7:45 ہمارا روزہ کھلے گا, تو 2 گھنٹے ابھی 6:45, 7:45, 8. اچھا اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ روزہ تراوی عبادات قبول و مقبول فرمائے. آمین اور آمین. دعا ہے پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش ہے وائرس ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے جیسی زندگی عطا فرمائے. آمین. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی آپ کی جو پروگرام کی جو آج کا جس طرح سے جس مقصد سے جو پروگرام کیا ہے اسی کے حساب سے آپ کلام پڑھیں پہلے, یا ہم بھی یا نعت پڑھنا چاہتے تو وہ بھی پڑھ سکتے, جو بھی آپ کی مرضی. آپ جو اپنی محفل میں درود شریف کی فرمائش کرتے ہیں وہی اسی سے ابتدا کرتا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا, دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا, دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں, مل گئیں عزتیں راتیں عظمتیں. ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں, مل گئیں عزتیں راحتیں عظمتیں. میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں آپ سے وہ نعت کی بھی میں فرمائش کروں گا جو مجھے بہت پسند ہے. زمین سے عرش پہ جانا حضور جانتے ہیں, وہاں سے لوٹ کے آنا حضور جانتے ہیں. کلیم وہ ہے جنہوں نے خدا کو دیکھا نہیں, خدا کو دیکھ کے آنا حضور جانتے ہیں.
نبی کی آنکھوں میں موسیٰ نے دید رب کی ہے کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں خطا دانک نکلنے پہ گویا کہنے لگے ہمارے زخم کو سینہ حضور جانتے ہیں در رسول پہ آ کر کھڑے ہیں لوگ اتنے کہاں سے کون ہے آیا حضور جانتے ہیں ریحان قادری غم نہ کرو مدینے کا ریحان قادری غم نہ کرو مدینے کا کہ تم کو کب ہے بلانا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ریحان قادری صاحب. He will be with us, and Muhammad Ali Sohrawardi Bhai, he is also with us. They are both with us, but there is a connection issues over there too. So میں علامہ مفتی مقصود احمد قادری صاحب کا I welcome you to the program. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت. اور آج جیسے آپ جانتے ہیں today is the 3rd Ramzan and we are doing program on شان عظمت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ in between they are joining back again, I will request you to please continue with that topic, and ہمارے جو دوست اور فرینڈس ہیں انہیں سب کو بتائیں آپ کی کیا شان ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ایک بار پھر ہمیں اس بابرکت مہینے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو عقائد و جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت ذکر ہیں، حضور کی بیٹی ہیں، ان کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کریں، کیونکہ نیک لوگوں کا ذکر ہے جو ہے وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث میں آتا ہے ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر عبادت میں شمار ہوتا ہے اور صالحین کا ذکر کرنے سے، نیک لوگوں کا، نیک ہستیوں کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر ہم تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر چیز کا ادب کرتے ہیں، ہر چیز کا احترام کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص جس کا نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، کوئی نسبت ہے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. اور بالخصوص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک ہیں ان سب سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ اختیاری نہیں. تو یہاں ایک تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض
اہل بیت کو مانے اور بعض کا انکار کر دیں یا بعض کو اگنور کر دیں. تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4. تو ہم چاروں کا ادب کرتے ہیں، چاروں سے محبت کرتے ہیں اور چاروں کو مانتے ہیں. چونکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب سے چھوٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقتیں اور محبتیں ان کے ساتھ، اور پھر ان کی اور بھی بہت ساری نسبتیں ہیں. تو وہ ایک فضیلت کی ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ایک بیٹی کا ذکر ہو اور باقی کا نہ. آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ ہم سے راضی ہوں، تو کیا وہ اس بات پہ راضی ہوں گی کہ ان کی بڑی بہن، ان کی جو باقی 3 بہنیں ہیں، ان کو کوئی اگنور کر دے؟ تو وہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گی. یا ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے راضی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دیکھو یہ میری ایک بیٹی کو مانتے ہیں اور باقی 3 کا تو بعض لوگ انکار کرتے ہیں. تو انکار نہیں کرنا، ان بیٹیوں کا بھی ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ہم چاروں کا احترام کرتے ہیں. حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اب ان کی بڑی خاص فضیلتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ نے اتنی کمال شفقت سے، اور پھر یہ بھی فرمایا فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی. اور اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت سے آپ کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور بوسہ دیتے. تو یہ محبتیں ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی بیٹیاں ہیں وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں دنیا سے پردہ فرما گئی. باقی جو بیٹیاں ہیں 3 وہ آپ کی زندگی میں 2 کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یکے بعد دیگرے ان دونوں کا حضور کی زندگی میں وصال ہو گیا. اور اسی طرح حضرت زینب ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وصال ہو گیا. تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے اپنا لباس عطا فرمایا کفن کے لیے. تو یہ ایک الگ بات ہے. تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ اس وقت حیات تھی، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تھے تو حضرت سیدہ کائنات تشریف لائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ارشاد فرمایا اور پھر وہ مسکرا پڑے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں پوچھا کہ وہ اس دن کیا بات ہوئی تھی، آپ مجھے بتائیں تو صحیح. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ پہلی بار مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے پردہ فرمانے لگا ہوں. جب آپ کے وصال کی خبر مجھے ملی تو میرا غم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر دوسری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں اور اپنے خاندان میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی. اور یہی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ تقریباً 6 ماہ حیات رہیں اور پھر آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور ظاہر ہے حضرت علی مولا مشکل کشا ان کا ایک بڑا مقام ہے اور خلیفہ راشد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی بھی
فرمایا ہے اور بڑی نسبتیں ہیں. تو پھر یہ اتنا بابرکت جو رشتہ ہوا اور پھر آگے اللہ نے جو ان کو اولاد عطا فرمائی، بالخصوص حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر حضرت زینب وغیرہ. تو اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھ رہی ہیں زینب. تو یہ ہم جو ایک لوگ تاثر دیتے ہیں کہ یہ بس ایک کسی کو مانو اور کسی کو نہ مانو، یہ غلط ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، ریحان بھائی بھی ہمارے سید ریحان قادری تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ وہ حاضری پیش کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہر فرد سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. سیدہ کائنات کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور ان کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا رتبہ دیا، اتنی عظمت دی، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، ہم ان کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے. اور یقیناً اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں ہمارا شمار کرے، سیدہ کائنات کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ کوئی سوال ہوا تو پھر بات کریں گے، کیونکہ ہمارے مہمان پاکستان سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید ریحان قادری. میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. جی علامہ صاحب آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. جی سید ریحان قادری صاحب، ہیلو، کین یو ہیئر اس؟ ہیلو، لگتا ہے وہاں نیٹ ان کا سلو ہے یا کچھ مسئلہ ہے. آپ کی گفتگو ماشاءاللہ خوبصورت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے 2-3 شعر میں شامل کرتا ہوں. جی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کون ہے وہ؟ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. اس پر ایک واقعہ آپ کے ایمان تازہ کرے گا. ابھی پچھلے سال ہمارے دوست محمد علی بھائی انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے، ہم گروپ میں شامل تھے، تو ہم مدینہ شریف میں ہوٹل کے ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے. تو ایک گروپ کے ہمارے ایک صاحب نیچے آئے پریشان. تو پوچھا میں نے کہ خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے وہ ہمارا جو پرس ہے والدہ کا، یا پاؤچ کہہ لیں جس میں ڈالر یا ریال وغیرہ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ مل نہیں رہا. بیگوں میں بھی نہیں ہے، بیگس میں بھی دیکھ لیا، الماریاں بھی دیکھ لی، بیڈ الٹ پلٹ کر دیا، پلو ہٹا کے دیکھ لیا، تکیہ ہٹا کے دیکھ لیا، سب لیکن مل نہیں رہا. پریشان ہو گئے ہم. تو کیا کریں گے، کیسے ہوگا؟ تو ہمارے دوست محمد علی بھائی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، تازہ وضو کریں، پریشان نہیں ہو، اور آپ اور والدہ جو ہیں جا کر بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں، ان کے دربار میں حاضر ہوں اور عرض کریں کہ آپ کا تو گھرانہ سخی ہے، اور آپ کے یہاں تو مدینے میں ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بلائے سے آئے ہیں، اور ہم یہاں پریشانی میں ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے. سلام پیش کیا، حاضری پیش کی، اور گزارشات کی، اور
निगाह करम की इल्तिजा की। कह रहे वापस आए होटल में, अपने रूम में गए और जैसे ही वो पिलो हटाया, तकिया हटाया, तो उसके नीचे वो पर्स मौजूद था। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं क्या शान है, घराना ही ऐसा है। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमा कहते हैं, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी जज़ाकल्लाह खैर। वो जो कलाम मैंने पढ़ते ना, बहुत बार मैं इसका नाम क्या, मैं भूल जाता हूँ बार। आला हज़रत ने भी तो फरमाया ना, क्या बात है रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें वाह, हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है, शेर भी सुना दे वाह हज़रत। वाह, जो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि रसूल सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़फ़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सुभान अल्लाह। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़फ़न फूल बदन फूल, जिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, जिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है मिहन फूल, लब फूल दहन फूल ज़फ़न फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी सुना दे, रोक लेती है आप, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, सुभान अल्लाह। वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी, आओ दरबारे मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं
بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہیں رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور ٹلتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں کون سا کلام اعلیٰ حضرت کو سنا دیں پلیز. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی. کوئی بھی سنا دو. یا آپ میں نے بولا کہ آپ کی مرضی کی بات ہے. یہ کوئی اپنا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ایسا دیر از نو پروٹوکول جو دل میں آیا وہ بولو. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر وے جاں فضا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر وے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کرے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چم کا تھا قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چم کا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ. ہے بلبلے رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. علامہ صاحب سے گزارش کروں گا اگر اس شعر کی وضاحت آپ فرما دیں. ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی. ہمارے عقائد کا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو واجب الوجود ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ حادث ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق کائنات ہے اور صرف اللہ کا دیدار اگر کیا ہے تو ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو حضور ممکن الوجود ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کی جان بنا کر بھیجا. تو یہ سارا جو فیض کسی کو اگر ملے گا تو وہ حضور کے واسطے سے ہی ملے گا. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے براہ راست فیض مل جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. فیض جو ہے وہ بارگاہ رسالت سے ملے گا.
سبحان اللہ. واہ واہ، بے شک، میں کیا بات، سید رحمان صاحب، سبحان اللہ. علامہ صاحب، تو جی جی بڑے، کچھ نہ کچھ کلاموں کے بارے میں جو آپ جو کہتے ہیں نا ایکسپلینیشن دیتے رہیں گے، پر آپ ویسے جی بعد ہم آپ کو سن رہے ہیں، تو آج ایک دو کلام اور ہو جائیں پلیز. باشی آ رہی ہیں. جی جی ہاں جی جی. ہاں وہ بھی میں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم. کہا تم سے کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک یہ گی بے خبری، گاہے بفگن دزدیدہ نظر، کب سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، والی بے کساں حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم. میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے، حج کے مہینے چلے، دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ مدینے چلے، دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، زہرا کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، چشم ساقی کوثر پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر، یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. محمد علی بھائی بھی 5-7 منٹ میں جوائن ہوں گے، تو آسک علامہ صاحب ٹو کنٹینیو کہ ہم لوگوں کو. ماشاءاللہ اس میں یہ ایک عرض کروں گا کہ ایک تسبیح فاطمہ، چونکہ تربیت کی بھی بات ہونی چاہیے، ہاں صحیح ہے. کہ یہ ایک حضرت فاطمہ کی وجہ سے یہ تحفہ امت کو ملا، کہ آپ چونکہ گھر کا کام کاج خود کرتی تھی اور چکی میں آٹا پیستی تھی اور سارے بچوں کی دیکھ بھال، یہ سارے معاملات آپ خود ہی کیا کرتی تھی. تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام، کچھ خادم تھے، تو سیدہ نے خواہش کا اظہار کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی تھی، سرکار اس وقت گھر پہ نہیں تھے، تو آپ نے اپنی جو مقصد تھا، مدعا تھا، وہ پیش کر کے واپس آ گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ وہ خادم یا غلام کے مقابلے میں تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم رات کو تھک جاؤ تو اس وقت دن بھر کام کرنے کے بعد جب تھکی ہو تو 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
اور 33 بار الحمدللہ 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 ہوں، اور 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لینا، اس سے تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ اور تھکن دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلا یہ ایک ویٹامن لوگ دوسرے لیتے ہیں، انرجی ڈرنک لیتے ہیں، تو کچھ انرجی جو ہے وہ روحانیت اور بے اللہ شک کے بے شک، ذکر اور سبحان اللہ اللہ، والوں کے ذکر سے بھی نصیب ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ لوگ سبحان آج اکثر اللہ۔ ہمیں پوچھتے ہیں بھائی یہ ہمارے نعت خان یا ہمارے قاری حضرات یہ افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں یہ کس طرح اتنی آواز سے تلاوت بھی کر لیتے ہیں، نعت شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اس ذکر کی برکت ہوتی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں سید ریحان صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز کنٹینیو۔ آپ وہ کون سی والی نعت تھی؟ حاضر ہے در دولت پہ غدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کب محتاج نظر، آپ کنٹینیو کریں، محتاج کریں کریں نظر کریں۔ ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کب آمین۔ کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار آمین آمین۔ توجہ فرمائے۔ اب آپ کی پسند کی کوئی، I don't know, you don't know everything، پر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو بھی آپ کے دل میں کیا ہے۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی، مہربان ہو گیا طیب یا درود ان پہ میں جس گھڑی، پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی، پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی، پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی۔ بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج دن ہے، یوم وصال ہے۔ شاعر نیائی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ کتنا نیازی
دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے حافظ محمد علی سہروردی صاحب سے کہ حضرت فاطمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو کلام آپ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے، تو اس میں سے جو بھی آپ کو سنائے پلیز۔ میں پھر سے آپ تمام احباب کو، سی ایس صاحب کو، علامہ صاحب کو اور آپ کو خاص طور پر بہت تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے، میں تھوڑی سی مجھے تاخیر بھی ہوئی، تھوڑی دیر میں قبل آیا اور اس کے بعد پھر موقوف میں یہاں سے رخصت ہو گیا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، مجھے معذرت چاہتا ہوں، اور جس کلام کے لیے مجھے آپ نے حکم دیا ہے میں 2-3 شعر اس کے پیش کرتا ہوں، اور ابھی یہ کلام میں ریکارڈ کروا کر جو ہے وہ ویڈیو اس کا ابھی بن رہا تھا اور ابھی ریکارڈ کروا کے میں ماشاء اللہ پتہ چلا آپ آج مصروف ہیں محمد علی بھائی ریکارڈنگ میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاء اللہ نیا کلام بی فاطمہ زہرا کی منقبت ہے، اللہ برکتیں دے ہو جائے گا انشاءاللہ، تو یوٹیوب چینل پر اس وقت جتنے انشاءاللہ دیکھنے والے تو انشاءاللہ وہ یقیناً کل دیکھیں گے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و انشاءاللہ، مولانا اللہم صلی اللہ منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں واہ واہ کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے بے شک بے شک زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں، اور رومی سے لے کے جامی سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرنی بلال حبشی، رومی سے لے کے جامی قرنی بلال حبشی، آقا کا ہے گدا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہرا تیری گلی میں، آقا کا ہے گدا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یقیناً یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس شعر کو میں آگے پڑھنے لگا ہوں کہ جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی دیکھو، جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی دیکھو، ملتا ہے یہ یقین ہے زہرا تیری گلی میں، ملتا ہے یہ یقین بے ہے شک زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں، گلی سبحان اللہ، میں،
سبحان اللہ. اے کاش ان سے جا کے کہہ دے یہ کوئی نصرت، اے کاش ان سے جا کے کہہ دے یہ کوئی نصرت، کتا تھمر گیا ہے، کتا تھمر گیا ہے، زہرا تیری گلی میں ہر سبحان مرض اللہ. کی دوا ہے، زہرا تیری ماشاء گلی اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب. ماشاء اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. جزاک جزاک اللہ اللہ. خیر. بہت خوب ماشاء اللہ. تو حضرت بھی ایک دو کلام محمد علی بھائی سے سن لیتے ایک اور کہ اس کے بعد پھر اپنے کیا کتاب میں ایک کلام کے 2 شعر پیش کر رہا ہوں اور پھر میں اجازت چاہوں گا. اوکے مجھے اوکے ذرا کام ہے. یس دیٹس فائن 2 شعر میں منقبت کے طور پہ. شور. یا نبی سب ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری شعر منقبت بی فاطمہ الزہرا اہل بیت کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ چاہتا ہے اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لے غلامی، آل زہرا کی کر لے غلامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لے غلامی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ اور جزاک شکریہ اللہ. اقبال بھائی آپ کا. اللہ سبحان اللہ دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سید صاحب بہت شکریہ. سید صاحب السلام علیکم. اور میں حافظ محمد علی سہروردی بھائی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی بس وی آر ریچنگ ٹو دی. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں. بس اللہ کا بڑا فضل و کرم. مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو اس کے لیے معذرت، اور یقیناً نشست بہت اچھی رہی ہوگی. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا رہی. اور ہمارے اقبال بھائی ساتھ ہیں، پھر سید صاحب ساتھ تھے. تو بس ابھی ہم فری ہوئے اور ابھی جو ہے وہ سیدہ کائنات کا یہی والا کلام جو میں نے ابھی آخری میں پڑھا ہے، اس کو میں نے ریکارڈ کر لیا تھا. آڈیو ویڈیو باقی تھی تو الحمدللہ وہ ویڈیو بھی کروائی ہے اور انشاءاللہ کل ریلیز ہو جائے گا. اب یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، بس اگر یہ کل رمضان کا کلام بھی مجھے دے دیں اور یہ سیدہ کائنات کا کلام بھی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے
جو ہے نا وہ یہ دے بھی دیں. مطلب یہ مطلب جوش میں کام کرنے والے ہیں, جوش آتا ہے تو بالکل یہ کر لیتے ہیں. بے شک بے اسی لیے شک. میں آپ کو گواہ بناتے ہوئے, چونکہ یہ میرے ساتھ ہے نا, تو یہ میرے ساتھ ہے نا, تو اس لیے میں نے کہا شاید یہ کام ہو جائے آپ کی توسل سے. اچھا ہمارے نہیں پنچتن کے نام سے ہو گیا نا بھائی. آج تو سیدہ کائنات کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے صدقے میں ہوگا انشاءاللہ. یہ انہی کا فیض ہے. اور اس بارگاہ سے بندہ کچھ مانگے اور نہ ملے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں ہاں، ہو سکتا. نہیں بے آپ شک کو بے کوئی شک. کچھ ڈھونڈے اور اس کی وہ مراد پوری نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے اللہ صاحب آپ بتائیں ہمیں. سرکار نے فرمایا من احبنی و احب حازین, یعنی حسن و حسین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام حسن, امام حسین اور ان کے والد اور ان کی والدہ اور مجھ محمد سے محبت کرے, یعنی پنج تن پاک, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے. اور ہمارے بزرگ تو یہ تعویذ میں یہ شعر لکھ کے دیا کرتے تھے, لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ صاحب میرا ایک سوال ہے, پتہ نہیں اس نشست میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو میں نے کہا آپ ہے تو میں اس کا ذاتی طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میرا بھی فائدہ ہو اور جتنے سننے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو, نالج میں ان کی اضافہ ہو. یہ جو پنجتن جو کہتے ہیں وہ کیوں کہا جاتا ہے اور کس نسبت سے کہا جاتا ہے, اور اصل یہ پنجتن مطلب کس طرح ہمیں جو ہے نا وہ اس کی تشریح کرنی چاہیے, آپ اس کی تشریح کس طرح کریں گے؟ یہ 5 مقدس ہستیاں ہیں, 5 بابرکت ہستیاں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اور جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں. یہ ایک خاص فضیلت ہے. ان کو اہل قصا بھی کہا جاتا ہے, چادر والے, کملی والے. بالخصوص جب وہ مباہلہ ہوا تھا نا, نجران سے جو قافلہ آیا تھا جو عیسائیوں کا مناظرہ کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی جو آیات نازل ہوئی ہیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مباہلے کا چیلنج دیا, آمنے سامنے آ جاؤ اور دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے اللہ اس کو محفوظ رکھے اور جو جھوٹا ہے اللہ اس کو ہلاک اور برباد کر دے. تو فَإِن تَوَلَّوْا, پھر قرآن میں ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ مباہلے کا ذکر قرآن میں ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ, حضرت مولا علی مشکل کشا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین, 4 وہ اور 5ویں ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 ادھر تھے. تو جب انہوں نے دیکھا عیسائیوں نے, انہوں نے کہا کہ جس نے اپنا نام و نشان مٹانا ہے, نسلیں تباہ کرنی ہے, وہ یہ چیلنج قبول کر لے. تو کیونکہ ان کے چہروں پر جو جلال اور نور نظر آ رہا ہے, اگر یہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کا کہہ دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے. اس لیے یہ 5 جو ہیں ان کی ایک پنج تن جو ہے ان کی ایک اپنی خصوصیت ہے. جیسے عشرہ مبشرہ ہے کہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے جنت میں کی بشارت دی. اب یہ نہیں کہ باقی صحابہ جنتی نہیں ہیں, باقی بھی جنتی ہیں, لیکن یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں کہ جن 10 کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دے دی. تو یہ بعض کی جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں, جزوی فضائل ہوتے ہیں, تو یہ اللہ کا کرم ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت اور پیار بھی بہت تھا, اور حضرت فاطمہ بھی آپ سے بہت محبت کرتی تھیں, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, یہ دیکھیں بہت ساری نسبتیں جمع ہو جاتی ہیں. تو ان کے ساتھ اور جو ان سے محبت کرتا ہے, اور ان کا بغض معاذ اللہ اگر کسی کے سینے میں ہو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. لہذا ان کی محبت جو ہے وہ لازم ہے, وہ ضروری ہے, وہ اس کا مطالبہ ہے, یہ نہیں, یہ اختیاری محبت نہیں, لازمی محبت. سبحان اللہ. تو I hope he can join again. اب آپ سے یہی گزارش کروں گا جو آپ پڑھتے ہیں درود شریف, اللہ. ہاں آ رہی ہے, بہت اچھی آ رہی, بہت اچھی آ رہی. ہاں آ رہی ہے, I can hear you. آ رہی ہے محمد علی بھائی. I think we lost him. تو حضرت
I will wait for a couple of 1-2 मिनट और वेट करते हैं. अगर if he is not coming then we do the दुआ. माशाल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ ये काफी सारे हमारे साथ, ये सोहेल भाई मिल वाला माशाल्लाह टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, अपना राजा जमीर साहब लाइव हैं, कारी खालिद उस्मान अलवी साहब का भी मुझे मैसेज आया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, वो भी देख रहे हैं पाकिस्तान में. तो इसी तरह तारिक जावेद भाई हैं, हमारे हनीफ कंट्रैक्टर साहब हैं, हमारे मुस्तफा भाई हैं जी. तो माशाल्लाह ये राजा जमीर साहब है माशाल्लाह, हमारी कम्युनिटी के बड़े एक्टिव आदमी हैं. और अब्दुल अजीज सईदी हैं माशाल्लाह, ये मदीना शरीफ से ये देख रहे हैं अभी. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह. So many people are joined from India, Pakistan, over here and everywhere else. So I think issues. So इंशाल्लाह अपने यही करेंगे कि अभी आप अगर आखिर में कुछ पैगाम जाना चाहते हैं तो बस पैगाम यही है कि हमें सैयदा कायनात से मोहब्बत भी करनी है, और खास तौर पे हमारी जो बहनें हैं उन्हें उनकी जिंदगी को भी अपनाना है कि जिस तरह वो शर्म हया का पैकर थी, जिस तरह हिजाब और पर्दे का उन्होंने एहतमाम किया, तो आज हमारी बहनों को हजरत सैयदा कायनात को अपना आइडियल बनाना चाहिए. आज देखें कोरोना वायरस से बचने के लिए तो वो मास्क भी लोग लगा रहे हैं उससे डर के. हाँ, और अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में और सैयदा कायनात की मोहब्बत में हिजाब करें तो कितना मकाम है. यानी वायरस से बचने का तो है, तो जहन्नम की आग से बचने की कोई फिक्र नहीं. तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सैयदा कायनात ने नमाजों का एहतमाम किया, कुरान की तिलावत का एहतमाम, आपको बड़ा शगफ था, लंबे लंबे सजदे फरमाती थी. तो अगर हमारी बहनें भी अपने घरों में इस माहौल को बनाएं कि कुरान पाक की तिलावत जो है उसका एहतमाम किया जाए, नमाजों का एहतमाम किया जाए, बच्चों की तरबियत का माहौल जो है वो बनाया जाए, और दीन के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट जो अमलन कर जो कमिटमेंट की उसका इजहार किया, उसको साबित किया, और आगे उनकी नस्लों ने भी उसको जारी और सारी रखा. तो हमें अपनी आने वाली नस्लें जो है उनके दिलों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीन की वो मोहब्बत जो है वो पैदा करनी है. और अली भाई हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक ही वोंट बी एबल टू डू इट, पर अपने कि वो सिग्नल का शायद प्रॉब्लम है. या बिकॉज़ ही इज ड्राइविंग एंड सिग्नल का भी प्रॉब्लम है. तो अपने आप अगर दुआ फरमा दें मुख्तसर सी. तो और मेरे भाई हनीफ कॉन्ट्रैक्टर को खास याद रखना, उसकी तबीयत थोड़ी जरा अपने हबीब के सदके आसानी फरमाए. अल्लाह इस वक्त जितने भी, मेरी दुआ है जितने भी लोग इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह अपने हबीब का सदका, पंजतन का सदका, और अपने हबीब के जो यार हैं, सहाबा हैं, गुलाम हैं, उनका सदका, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको शिफाए कामिला मुतवातिरा नसीब फरमाए. आमीन आमीन. जी अली भाई कुछ पढ़ेंगे आप या दुआ कर लें? अल्लाह साहब, बस मैं आपकी मौजूदगी के लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि एक दुआ ज़रूर करें कि आज सैयद कायनात का दिन है. तो ये जो कुछ अर्से पहले एक बहुत बुरा नारा, और जिसे कह लीजिए कि इंतहाई गलीज नारा, और मतलब क्या कहें, हमारा दिल इतना जो है ना, वो यकीनन आपने भी सोशल मीडिया पर सुना होगा कि जिस तरह कुछ औरतें निकल कर उन्होंने अल्लाह माफ करे. हाँ, बस मैं वही कह रहा हूँ ना, पैगाम यही है. अल्लाह उनके शर से हमारी फैमिली को महफूज फरमाए. आमीन. आज मैं कहता हूँ इस दिन का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि सैयदा कायनात से मोहब्बत भी करनी है और उनकी सीरत को भी अपनाना है. बस मसला ही हल हो गया. बेशक. यानी उनकी सीरत को जब अपनाएंगे कि जिस तरह, यानी सैयदा कायनात का जब विसाल होता है तो आप जो है वो किस एहतियात के साथ जो है वो जनाजे की भी आपको फिक्र है कि क्योंकि जनाजे की भी बाज़ औक़ात बेपर्दगी हो जाती थी, हवा आई तो कपड़ा हट गया. तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ौजा थी उनसे उन्होंने कहा कि मुझे इसकी बड़ी फिक्र है. तो उन्होंने कहा नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपका जनाजा इस तरह तैयार करूंगी जैसे मैंने वहां अफ्रीका में देखा था, हबशा में देखा था. तो मैं चारपाई के ऊपर चारों तरफ एक डंडियां लगा दूंगी और फिर उसके ऊपर वो कपड़ा रखा जाएगा. तो इस तरह बेपर्दगी का कोई एहतमाल नहीं. तो हजरत फातिमा ने कहा मुझे करके दिखाओ. तो उन्होंने वो करके दिखाया. तो फिर आपकी आंखें ठंडी हो गई और आप राजी हो गई. यानी वो हस्ती
کہ جن کو اتنا احساس ہے کہ غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہ پڑے, نگاہ مجھ پہ نہ پڑے, اور پھر یہ فرما رہی ہیں کہ میرا جنازہ جو ہے وہ بھی رات کو ہونا چاہیے تاکہ اس بالکل ہی کوئی اہتمام نہ رہے. اور پھر یہاں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کا آپس میں کوئی ایسی نفرت یا کوئی ایسی بات تھی یا معاذ اللہ کوئی بغض تھا. نہیں, وہ تو آپس میں رحماء بینہم, وہ تو آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے. جب جنازے کا وقت ہوا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی نے فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں, آپ جنازہ پڑھائیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما کان لینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ, کہ کسی قوم کے لیے یہ روا نہیں, یہ جائز نہیں کہ ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور امامت کرائے, آپ جنازہ پڑھائیں گے. اس لیے ان کا صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں محبت اور بڑا پیار اور بڑا تعلق ہے. ہمیں بھی ایسی انوائرمنٹ بنانا چاہیے, اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں اور اہل بیت سے بھی محبت کریں. اور یہ جو ہمارے لبرلز ہیں یا ہماری وہ خواتین جو آزادی کے نام پر معاذ اللہ کیا کیا کس روش پر چل گئی ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ جس ہستی کو اللہ کے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا فرما رہے ہیں تو ہمیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ صاحب دعا فرمائیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا لك سمنا بك آمنا وعليك توکلنا وعلى رزقك افطرنا. اے مالک مولا یا ارحم الراحمین, تیری رضا کے لیے روزہ رکھا یا رب العالمین. یا جو ابھی روزہ جن کا شروع ہونے والا پاکستان, یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور ماجور فرما یا رب العالمین. آج ہم نے سیدہ کائنات کا ذکر کیا, یا اللہ حضرت فاطمہ زہرا کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین. ان کا فیض ہمیں عطا فرما, ان کے وسیلے سے ہماری تمام نیک دعائیں قبول و منظور فرما, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین. پنج تن کا صدقہ یا اللہ, جتنے لوگ بیمار ہیں بالخصوص ہمارے حنیف کنٹریکٹر صاحب اور دیگر ہمارے ساتھی جو اس وقت اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں یا اللہ مقید ہیں, یا اللہ سب کو صحت اور شفا عطا فرما یا رب العالمین. جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان کو درجہ شہادت عطا فرما یا رب العالمین. عالم اسلام کی خیر فرما, کل بلاد اسلامیہ کی خیر فرما یا رب العالمین. ہر طرح کی پریشانی, ہر طرح کی مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ. ہمیں اہل بیت کا غلام بنا یا اللہ, ہمیں پنج تن کا غلام بنا, ہمیں چار یاروں کا غلام بنا, تمام صحابہ کا غلام بنا, اولیاء اللہ کی محبت اور غلامی عطا فرما اے مالک مولا یا ارحم الراحمین. ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنا دے, اور یہ جو تسبیح فاطمہ کا تحفہ ہمیں ملا, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر, یا اللہ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. جتنے بھی ساتھی اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, بہت سو کے دلوں میں بہت ساری دعائیں ہیں, التجائیں ہیں, بہت سارے ٹائپ کر رہے ہوں گے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. سب کی نیک دعائیں قبول اور منظور فرما یا اللہ. ہمارے عمیر بھائی, عمیر لیاقت ناتھ خان, ان کے والد وینٹیلیٹر پر ہیں, یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, والدہ کو صحت عطا فرما. جن جن احباب نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا, حنیف کانٹریکٹر صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا, یا حافظ محمد علی سہروردی صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا, یا ہمارے سید ریحان قادری صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ ان سب کی نیک دعائیں قبول فرما یا اللہ. اس رمضان کے پہلے عشرے میں ہی ہمیں مغفرت کاملہ نصیب فرما دے یا رب العالمین. ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما, روزہ رکھنا آسان فرما دے یا اللہ. ہماری تمام نیک دعائیں قبول اور منظور فرما, بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حسبنا الله ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولأشاعرنا ولقبائلنا ولمن لهم حق ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم امة محمد، اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لجميع امة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، کر بلائیں رب علامہ صاحب آپ نے تسبیح فاطمہ کا ذکر بھی کیا، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ایسا خاص ورد جو آج کی شب کے حوالے سے ہو، یا کوئی بزرگان دین کے مطلب کسی ہمارے بزرگان دین نے کوئی آج کے حوالے سے خصوصی کوئی ایسی چیز بتائی ہو؟ اگر آپ کی کوئی ایسی کوئی چیز ذہن میں ہو تو پلیز آپ شیئر کیجیے گا۔ ویسے تو تسبیح فاطمہ کا آپ نے بہت اچھا تذکرہ کر دیا کہ یقیناً اس کے پڑھنے سے جو ہے نا وہ بہت برکت ہے، انرجی ملتی ہے۔ میں حضرت آپ درود شریف کی کثرت کریں، استغفار اور درود شریف۔ درود شریف میں ذکر رسول بھی ہے، ذکر آل رسول بھی ہے اور ذکر صحابہ بھی ہے۔ درود شریف میں مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو دین دنیا کے لیے تھا، تو عام اوقات میں چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں، اور باقی قرآن شریف کا جو ورد ہے، کیونکہ سیدہ کائنات جو ہے وہ جس ذوق کے ساتھ انہوں نے قرآن شریف کو پڑھا اور اپنے بچوں کو پڑھایا، اور پھر وہ سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جس طرح قرآن پڑھ کے آیا اور سنایا، تو قرآن سے وفا کرنی ہے، قرآن شریف سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ دین کے مطابق کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقہ و خیرات، ہاں یہ بات میں اس کو چاہ رہا تھا، وہ بیچ میں رہ گئی، کہ صدقہ اور خیرات یعنی جسے کہتے ہیں نا دوسرے کی ضرورت کو احساس کرنا، اور خاص طور پہ آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، سفید پوش ہیں۔ قرآن میں آتا ہے لا یسألون الناس الحافا، ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہے۔ تو سیدہ کائنات کی زندگی سے ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے جب حضرت امام حسن امام حسین بیمار ہوئے اور انہوں نے 3 دن کے روزے کی منت مانی، اور پھر وہ دونوں ٹھیک ہو گئے۔ اب جب روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہے، اور ادھر سے ایک مسکین آ گیا تو انہوں نے وہ مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ پھر اس کے بعد یتیم آ گیا اگلے دن، تو وہ کھانا یتیم کو دے دیا اور پھر پانی سے روزہ افطار کیا۔ اور تیسرے دن وہ قیدی آ گیا، قیدی کو کھانا دے دیا، اور اللہ نے قرآن کی آیات میں اس کی تعریف فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اس کا ریٹرن نہیں چاہیے۔ تو آج یہ جو لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، کسی کو اگر ایک مطلب بریانی کا وہ دیا پیکٹ یا چاول دیے اور 10 جگہ، تو اس کی عزت نفس دل نہ توڑے، خدا کے لیے دل نہ دکھائیں۔ سیدہ کائنات کے گھر سے آج تک سیدہ کائنات کی پوری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، خالی ہاتھ نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج وہ بالخصوص جو بے اولاد ہیں، ہمارے بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مجھے پرسنلی بھی کہا ہے، میں ان سے کہتا ہوں سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کریں، انشاءاللہ سیدہ کائنات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، بیٹا دے گا، بیٹے کا نام بھی حسن رکھو، محمد حسین رکھو، اور حسین علی رکھو، حسن علی رکھو، اور سیدہ کی محبت میں نیت کر لو، انشاءاللہ دعا کرو گے، اور افطاری کے وقت جو دعائیں ہوتی ہیں اس پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں، آمین کہتی ہیں، انشاءاللہ ضرور بامراد ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت
دل کو بہت اللہ سکون بھی ملا آپ کی تقریر سن کے. سبحان ماشاء اللہ. اللہ بہت اچھا بیان حضرت آپ نے کہا. بس یہ اصل میں بات یہ ہوتے ہیں جو یہ اہل طریقت ہوتے ہیں نا, جو نیک لوگوں کی جو نسبت ہوتی ہے, وہ پھر بعض اوقات وہ بات ایسی ہے. یہ کوئی پلان نہیں تھا, دیکھیں کیسے محمد علی حافظ محمد علی سہروردی نے کیسے مجھے وہ کیا دل پہ کہ بس وہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی. بے شک بے شک. ہم لوگ میں پیپل آئی ہرڈ, ابھی جو میں نے سنا کہ 3 مہینے پہلے پلان کرتے ہیں کہ when they have to do any programs, so I just like بس کبھی بھی دل میں آیا اپنے شروع ہو گئے بڑے شارٹ نوٹس پہ اپنا ہاں شارٹ نوٹس پہ آ جاؤ بھائی, تو میں کہا ٹھیک ہے. اچھا ماشاء حضور, اللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اس حضرت. میں میں سمجھتا ہوں حضور, یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, تو اس میں مطلب اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اس میں اخلاص میں اور زیادہ میں سمجھتا ہوں اضافہ ہو جاتا ہے کہ مطلب بندے نے کہا کہ یار یہ کرنا ہے, بس ٹھیک ہے, مطلب حضور کی محفل کے لیے یا سید کائنات کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس شب کے لیے, تو یقیناً یہ مطلب جو ہے نا وہ انہی کا صدقہ ہے, انہی کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں منتخب کیا کہ ہاں آج ہم یہ کام اور ان کی شان بیان کر سکیں. وہ فاطمہ تو زہرا کا جو آپ پڑھتے ہیں نا, جو کون سا بنا جو درود شریف, وہ ذرا 2-3 لائن سنا دے پلیز. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا وسلم وبارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب سنیے گا کہ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے, جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے, یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحابہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. آپ نے حضرت علامہ صاحب مفتی مقصود احمد قادری صاحب, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ویری شارٹ نوٹس پہ ہم نے یہ پروگرام ویسے ارینج کیا اور آپ آئے. آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے, آپ کی پوری فیملی کو, اور آپ اسی طرح سے رہیں اور آپ کو ہر طرح کی انہوں نے جو نظر بد سے بچائے. بہت عزیز دل ماشاء اللہ حافظ محمد علی سہروردی بھائی, جو میں کبھی بھی کہتا ہوں middle of the night he is always ready. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کی جو بھی ابھی نیکسٹ البم آتی ہے اس میں بھی اللہ پاک آپ کو کامیابی دے اور اس کو اور آپ کی پوری فیملی کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. اور قادری صاحب بھی آئے تھے, ان کو بھی میں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے. لوگوں نے بھی یہ پروگرام دیکھا اور دیکھیں گے, جنہوں نے جو ریمارکس کی اور دعائیں دی ان کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ول سی یو اگین. اللہ حافظ. انشاءاللہ.